بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد منور شہزاد۔ آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ یوں سمجھ لیں کہ پارٹ بی ہے میری جو پریویس ویڈیو ہے گارلک فارمنگ سٹیپس کا، پارٹ نمبر 5 کا۔ وہ پارٹ نمبر اس کا اے سمجھ لیں اور یہ اس کو پارٹ نمبر بی سمجھ لیں۔ اس میں بیسیکلی میں نے فوکس کیا تھا اپنی اس فارمنگ کے پہلے سٹیپ سے ہی، کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ بغیر کیمیکلز اور فرٹیلائزرز، ہربیسائڈز، پیسٹیسائڈز اور کسی بھی قسم کے جو کیمیکلز ہیں ان کے استعمال کیے بغیر ہی ہم اپنی یہ فصل جو ہے وہ لے سکیں، یعنی کہ آرگینک طریقے سے۔ تو ہمارا فوکس یہی ہے پہلے دن سے، انشاءاللہ العزیز ہم منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور فصل بھی ہماری ماشاءاللہ بہت بھرپور اور بہترین ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک دوست میرے نے فارمنگ کی ہے گارلک کی میرے ساتھ ہی، جب میں نے سوئنگ کی تھی تو انہوں نے بھی اسی وقت سوئنگ کی تھی۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں تو میرا الحمدللہ میری جو فصل ہے وہ کہیں بہتر ہے، حالانکہ انہوں نے بہت فرٹیلائزرز بھی استعمال کیا ہے، ویڈیسائڈز بھی استعمال کیے ہیں، لیکن فرق جو ہے وہ کافی واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ میری فصل جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کا میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے جو کیمیکلز وغیرہ کا استعمال ہوا ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا، لیکن البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کی جو لینڈ پریپریشن میں نے کی تھی وہ بہت اچھی کی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کافی سارے جو چیلنجز فیس کرنے سے یوں سمجھ لیں کہ ہمیں بچت ہو گئی ہے۔ تو کافی پرابلمز ہم نے وہ پہلے ہی مینیج کر لیے تھے، جیسے ویڈز کا اگنا، تو وہ چونکہ میں نے لینڈ پریپریشن میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ آپ نے شاید دیکھی ہو، میری ایک ویڈیو ہے جو وداؤٹ کیمیکلز کے استعمال کے ہم ویڈز کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ ویز اور ٹیکنیکس میں نے اس میں ڈسکس کی تھیں اس ویڈیو میں۔ وہ اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ سمجھتے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھی تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ویڈیو میری ضرور دیکھیں، جس میں آپ یہ لرن کر سکتے ہیں کہ بغیر کیمیکلز کے ہم ویڈز کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں آنین اور گارلک کی کراپس میں۔ تو وہ ان میں سے کچھ ٹیکنیکس میں نے اپنی زمین پہ جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا گارلک کی فارمنگ کے، تو اس میں کچھ ٹیکنیکس میں نے یہاں بھی استعمال کی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے اس کے بہت زیادہ فوائد جو ہے نا وہ ملے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری فصل جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ ہاں، اس میں ویڈز اگی تھیں، لیکن وہ ایک تو کافی عرصے کے بعد اس میں اگی ہیں، اور ان کو بھی میں نے گوڈی کے ذریعے لیبل لگا کے وہ میں نے مینیج کر لیا تھا ان کی ریموول جو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لاسٹ ویڈیو میں جو پارٹ اے جس کو میں کہہ رہا ہوں ہمارے گارلک فارمنگ سٹیپس کا، سٹیپ نمبر 5 جو ہے، اس کے پارٹ اے میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے یہ جو اینیمل ڈنگ ہے، جس کو ہم گوبر وغیرہ کہتے ہیں، گوبر کی جو گلی سڑی کھادیں ہوتی ہیں، وہ میں نے اپلائی کر دی تھی اپنے گارلک میں، اور اس کے بعد پھر 2 سے 3 دن جو ہے نا وہ میں نے اس کو دیے تاکہ وہ دھوپ شوپ ان کو لگتی رہے اور وہ گلتی سڑتی رہیں دھوپ میں۔ اس کے بعد آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کی اریگیشن کی ہے، اور اریگیشن کا آپ سرفیس لیول بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں تک جو ہے وہ میں اس کو کر رہا ہوں، اور ہمیں کتنا ایک اس فصل کے لیے پانی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ وہ فصل ہے جو پانی کے لیے ریزسٹنٹ ہے، اور یہ ڈس لائک کرتی ہے ایکسیسو واٹر کو۔ تو ہمیں بڑا سینسٹیو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی اریگیشن کو ہم نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ تو میں بار بار آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا فوکس ہے آرگینک فارمنگ کا، اور میں انشاءاللہ العزیز اپنی اس فصل کو آرگینک طریقے سے تھرو آؤٹ دا پیریڈ جو ہے وہ لے کے چلوں گا، اور کوشش کروں گا کہ مجھے کسی قسم کے کوئی فرٹیلائزرز، کیمیکلز، پیسٹیسائڈز، ویڈیسائڈز، ہربیسائڈز، اس قسم کے کسی چیز کا جو ہے نا وہ استعمال نہ کرنا پڑے۔ آئی ول ٹرائی فار دس انشاءاللہ العزیز کہ یہ چیزیں اس طرح سے میں مینیج کر سکوں۔ اچھا، اب یہ سارے چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت، خاص طور پر جب سے یہ کووڈ-19 آیا ہے، تو پوری دنیا اس وقت فوکس کر رہی ہے کہ ہمیں اپنا ایمیون سسٹم جو ہے وہ بڑھانا، بہتر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور ان سبزیوں میں بھی لوگوں کا فوکس ہے کہ ہمیں کچھ ایسی فصلیں اور ایسی سبزیات ملیں جو کیمیکلز وغیرہ سے پاک ہوں۔
یعنی کہ آرگینک وے سے جو ہے نا وہ فصلیں تیار کی ہوئی ہوں. آپ کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہو اور آپ کبھی کوشش کریں کہ آپ کو اس قسم کی جو کراپس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں وہ اگر آپ کو کہیں سے اویلیبل ہوں تو میں آپ کو انشور کرواتا ہوں اس چیز کو کہ آپ جب ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں استعمال کریں گے تو آپ کو ان کی غذائیت میں، ان کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں، ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیسٹ ہے ایون، وہ ساری چیزوں میں آپ کو ایک واضح طور پر فرق محسوس ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ بغیر کیمیکل، بغیر فرٹیلائزرز وغیرہ یہ ساری چیزوں سے پاک آپ اپنی اس فصل کو تیار کرتے ہیں. اس کے بہت سارے فوائد ہیں، آپ کے ہیلتھ بینیفٹس اس پہ میرے خیال میں اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے یہ جو کیمیکلز وغیرہ کا جب سے استعمال شروع ہوا ہے تو تب سے بیماریاں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں کہ کافی ڈیکیڈز پہلے، یعنی کہ 40-50 سال پہلے جب فرٹیلائزرز کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، تب صرف اسی قدرتی طریقے سے ہی ہم لوگ فصلیں اگاتے تھے اور اس وقت اتنی زیادہ بیماریاں بھی نہیں تھیں. جب سے یہ فرٹیلائزرز آئے ہیں، پیسٹیسائڈز آئے ہیں، تب سے یہ ساری بیماریوں کے سلسلے بھی بڑھتے گئے ہیں. پیداوار ضرور بڑھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معاشرے میں بیماریوں کو بھی بہت زیادہ لے کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر فوکس کیا جائے. اور آج دنیا اس ضرورت کو سمجھ رہی ہے کہ ہمیں آرگینک طریقے سے اپنی جو فصلیں ہیں وہ تیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس سے ہم وہ بہتر طریقے سے لے سکیں. اب یاد کرتا ہوں میں ذرا اپنی جو ہماری یہ فصل ہے گارلک کی، کہ ہم اس کو جو اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم آرگینک طریقے سے اس کی وہ ساری فارمنگ کریں تو اس کے ہمیں کیا بینیفٹس ہوں گے. پہلے تو آپ اس کو سمجھیں کہ آپ کے زندگی میں جو یہ لہسن ہے اس کا کردار کیا ہے. لہسن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا ایک نیوٹرنٹ، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایلیسن کا. تو ایلیسن ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو ایک تو ٹیسٹ اس میں ڈیولپ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے آپ کے جتنے جسم میں جتنے بھی سسٹمز ہیں. ہمارا ایسپریشن سسٹم ہے، ہمارا نظام دوران خون ہے، ہمارا امیون سسٹم ہے، نظام وغیرہ، یہ سارے جتنے بھی سسٹمز ہیں ہمارے جسم کے، ان سب کو یہ بوسٹ اپ کرتا ہے. ایک قسم کا جس طرح سے انرجی ڈرنک کے بارے میں کنسیپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ یہ انرجی ڈرنک جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے آپ کے سارے فنکشنز کو، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک قدرتی قسم کا آپ کا انرجی ایلیمنٹ ہے جو آپ کے پورے سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے جسم کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے اگر ہم اس کو سمجھیں. لیکن میرے خیال میں اس کا جو ڈیلی کا استعمال ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ اور لمیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کے بینیفٹس کو سمجھتے ہوئے اس کا جو ڈائریکٹ استعمال ہے را طریقے سے اس کا استعمال بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بینیفٹس اس کے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ کنسیڈریبل ہیں، جیسے یہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ امیون سسٹم کو یہ بہتر کرتا ہے، آپ کی جسم کے جو پرفارمنس ہے اس کو یہ بہت زیادہ امپروو کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کا کولیسٹرول ہے اس کو اپنے لیول پہ لے کے آتا ہے. آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اس کو یہ مینٹین کرتا ہے، اور یہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک ہونے کے خطرے ہوتے ہیں ان کو ریڈیوس کرتا ہے. اور بلکہ ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان سب کو جو ہے نا یہ مینیج کرتا ہے، ان سے یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کے چانسز کو ریڈیوس کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو معاملات ہیں اس کے استعمال میں وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتر آپ کی لائف میں یہ بینیفٹس لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں کافی سارا جو ہے نا وہ ہے کہ یہ آپ کی جو خاص طور پہ سکنس وغیرہ ہو، اگر کوئی فلو وغیرہ ہو گیا یا کوئی ٹھنڈ لگ جائے تو اس میں بھی آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے. اس میں چونکہ کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں اس لیے لیکن یہ ہائیلی نیوٹریشس ہوتا ہے کہ اس کے اندر وٹامن B6 بھی ہوتا ہے، وٹامن C بھی ہوتا ہے، اس میں سیلینیم بھی ہوتا ہے، اس میں فائبر ہوتے ہیں، اس میں میگنیز ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ انرچڈ ہوتا ہے ان سارے نیوٹرینٹس کی وجہ کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سب کے لیے کہ جس کا جو اہمیت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے.
اب اگر ہم ایسی فصل کو آرگینک طریقے سے تیار کرتے ہیں اور اس کو اپنی لائف میں استعمال کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کس حد تک جو ہے وہ ہم فوائد جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آرگینک طریقے سے کی جانے والی جو فصلیں ہیں تیار، وہ ان کی شیلف لائف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان کے جو فرٹیلائزرز اور کیمیکلز وغیرہ سے تیار کی جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک اپنا جو آپٹیمم پیریڈ ہوتا ہے ان کے اپنی میچورٹی گین کرنے کا، یہ فصل آرگینک طریقے سے وہ آپٹیمم پیریڈ اپنا اویل کرتی ہے، اور جو پیریڈ اس کو ریکوائرڈ ہوتا ہے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے، وہ سارے پیریڈ کو یہ مکمل طور پر لے کے یہ تیار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آگے ہماری لائف میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرنے کا کہ آرگینک طریقے سے میں اپنی اس فصل کو لے کے چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز میں بہت پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ فیس کرنی پڑے۔ اچھا، اس کا ایک سب سے زیادہ فائدہ میں اپنے فارمرز کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے فارمرز چونکہ بعض کہتے ہیں کہ جی فرٹیلائزرز کے استعمال سے بہتر فصل ملتی ہے اور پیداوار کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ، اور یہ وہ ساری چیزیں، تو بھائی وہاں پہ آپ یہ باتیں کیوں اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے وجہ سے جو آپ فرٹیلائزر استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا جو پیسٹی سائڈز اور ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی ان پٹ کاسٹ کو بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اگر میں کہوں کہ ہم اپنی اینڈ جو پروفٹیبلٹی ہے وہ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں، تو میرے خیال میں ہمارے لیے جو آرگینک طریقے سے ہم لوگ فارمنگ کرتے ہیں، اگر ہمارے اس میں فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز، ویڈیسائڈز وغیرہ کے اگر ایکسپنسز ریڈیوس ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں جو اس کے بینیفٹ اسی صورت میں مل جاتا ہے کہ ہمارے ان پٹ کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے ہماری جو پروفٹیبلٹی ہے وہ ہمیں بہتر مل جاتی ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھی میری آپ دوستوں کے ساتھ، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔